بدبختی دیکھیں فخس یہودی کی، اللہ اللہ، جس نے محبوب کو نہیں پہچانا اس کے مقدر میں ہدایت نہیں ہوتی حضرت، جو محبوب کو نہ پہچان سکا اس کے مقدر میں صراط مستقیم نہیں آتا، حضور کی ذات سے دور تھا تو پھر جہالت، اور پھر جہالت پر گمراہیاں، گمراہی پر پھر دلیلیں، کہنے لگا رب محتاج ہے، اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ رب ہم سے قرض حسنہ کا سوال کرتا ہے۔ اب جب یہ باتیں، بلکہ یہ مغلظات جب اس نے کہی نا اللہ رب العالمین کی شان سے متعلق توہین کرتے ہوئے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آئے تو ٹکا کے چنڈ ماری اسے، عشق دی چنڈ تے پھر اداسر تے ہونا نا۔ قرآن مجید کی آیہ مقدسہ خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک عمل کی وجہ سے نازل کی گئی۔ وہ عمل کیا تھا؟ حضرت امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری المتوفہ 310 ہجری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے اور بیت المدارس کے مقام تک گئے۔ وہاں آپ نے ایک منظر دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس کے گرد بہت سارے لوگ جمع ہیں۔ فخس یہودی، یہ عرب کا بہت بڑا عالم تھا یہودیوں کا، اس کے گرد دائیں بائیں بہت سارے لوگ جمع ہیں۔ تو اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کی طبیعت میں صرف ایک ہی لالچ ہوتی ہے اور طمع ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا اور مصطفیٰ کے دین کی طرف آ جائیں، اور یہ تربیت پھر آقا علیہ السلام نے خود فرما رکھی تھی صحابہ کرام کی، بلغوا عنی ولو آیا، مجھ سے لو اور لے کے دوسروں تک پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ مقدس ذات ہیں جو اسلام کے سب سے پہلے مبلغ ہیں، سب سے پہلا خطبہ اسلام کا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا۔ تو اب بیت المدارس کے مقام پر جب حضرت سیدنا صدیق اکبر پہنچے تو دیکھا بہت سارے لوگ جمع ایک شخص کے دائیں بائیں۔ فخس اس یہودی عالم کا نام تھا۔ یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ جب بڑے کسی چیز کی طرف مائل ہو جاتے ہیں تو چھوٹے آٹومیٹکلی اس طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جس گھر کے بڑے نمازی ہوں، درود و سلام پڑھنے والے ہوں، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے ہوں، روزے رکھنے والے ہوں، چھوٹے آٹومیٹکلی اس طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور جس گھر کے بڑے بدماش ہوں، کن ٹوٹے ہوں، اسلحہ رکھنے والے اور لوگوں پہ ظلم کرنے والے، زیادتیاں کرنے والے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ میں گولی مار دوں گا، معاذ اللہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، ان کی طبیعت میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ یہی بات کے پیش نظر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فخس یہودی، وہ بہت بڑا عالم یہود کا جس کے دائیں بائیں بہت سارے لوگ جمع تھے، اسے مخاطب کر کے کہا کہ اے فخس، اللہ کے آخری نبی ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، اور تم اللہ سے ڈرو اور اسلام قبول کر لو۔ یہ دعوت تھی اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی طرف، جو ہر مسلمان کا فریضہ ہے، اور جناب سیدنا صدیق اکبر تو پھر سب سے زیادہ اس فریضے کے اہل تھے، اور وہ سب سے زیادہ اس فریضے کو پورا کرنے والے تھے۔ صدیق اکبر کے اس فرمان پر نا اس فخس یہودی، یہ جو علم ہوتا ہے نا حضرت، سکا علم، یہ بڑی بربادی پھیرتا ہے، وہ تگڑا آگے سے جناب صدیق اکبر کے، اور کہنے لگا ہمیں تمہارے رب کی کوئی ضرورت نہیں، معاذ اللہ نہ تمہارے دین کی کوئی ضرورت ہے، رب محتاج ہے ہمارا، ہم رب کے محتاج نہیں، معاذ اللہ۔ سکا علم بڑا نقصان دیتا ہے حضرت۔ وہ کہنے لگا صدیق اکبر کو کہ تمہارا رب محتاج ہے، ہم بے نیاز ہیں اس سے، ہمیں اس کی کوئی حاجت نہیں، ہمیں اس سے مدد طلب کرنے کی، اس کے ماننے کی، اسے تسلیم کرنے کی ہمیں کوئی حاجت نہیں، کوئی اور مانتے ہیں تو مانتے پھرے، ہم نہیں مانیں گے۔ اور اپنے اس بد عقیدگی پر دلیل کیا دی؟ دلیل یہ دینے لگا کہ دیکھو، اگر تمہارا رب معاذ اللہ محتاج نہ ہوتا، سکا علم تھا نا، تگڑا آگے سے، ادب کی تو دولت تھی نہیں، تعظیم کی دولت تھی نہیں، تو تگڑا کہنے لگا اے ابو بکر، ہمیں تمہارے رب کی کوئی محتاجی نہیں، تمہارا رب ہمارا محتاج ہے، ہم اس کے محتاج نہیں، ہم غنی ہیں، وہ معاذ اللہ جو ہے وہ فقیر ہے، ہم بے نیاز ہیں اور ہم مالدار ہیں۔ اور دلیل اس پہ یہ دینے لگا کہ اگر رب محتاج نہ ہوتا، فقیر نہ ہوتا، تو وہ ہم سے قرض کیوں مانگتا؟ قرآن مجید میں بار بار آیا ہے نا کہ تم اپنے رب کو قرض دو۔ اچھا، اس قرض دینے کا مقصد اور مطلب کیا ہوتا ہے کہ کیا کوئی رب کے ہاتھ میں پیسے دیتا ہے؟ نہیں، اللہ نے جو مخلوق پیدا کی ہے ان میں سے جو غریب ہیں، مسکین ہیں، فقراء ہیں، ان کی خدمت کرو،
تو در حقیقت غریبوں پہ خرچ کرنا، مسکینوں پہ خرچ کرنا، سفید پوش لوگوں کی مدد کرنا، محتاجوں کی جو ہے وہ ان کی خدمت کرنا، یہ در حقیقت اللہ فرماتا ہے کہ اگرچہ تم نے دیا بندوں کو ہے لیکن تم نے اپنے رب کو قرض دیا. یہ اور قرض کا مطلب کیا ہے؟ قرض کا مطلب یہ ہے کہ جو ایسی رقم کہ جسے واپس لوٹایا جانا ضروری ہوتا ہے. قرض ایسی رقم کو کہا جاتا ہے جسے واپس لوٹایا جانا ضروری ہوتا ہے. تو قرض کا لفظ قرآن مجید میں اس لیے آیا کہ اے بندو تم اپنے رب کو قرض دو، تاکہ یہ لفظ ہی بتا دے کہ جو اپنے رب کی راہ میں پیش کرے گا اس کا مال ضائع نہیں کیا جائے گا بلکہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس دیا جائے گا. قرض حسنہ جسے کہا گیا. وہ کہنے لگا کہ دیکھو اگر تمہارا رب فقیر نہ ہوتا اور محتاج نہ ہوتا تو معاذ اللہ وہ ہم سے قرض کا سوال کیوں کرتا؟ اپنی جہالت اور گمراہی پر دلیل بھی دی. اور پھر کہنے لگا دیکھو دوسری بات یہ ہے کہ وہ رب ہمیں تو سود سے منع کرتا ہے، یعنی مال کے بدلے زیادہ نفع حاصل کرنا، مال کے بدلے زیادہ مال، رقم کے بدلے زیادہ رقم لینے سے منع کرتا ہے، اور خود جو ہے وہ کہتا ہے کہ تم میری راہ میں خرچ کرو، میں اسے 10 گنا 700 گنا یا طبیعت اگر راضی ہو گئی تو کئی گنا بڑھا کر واپس دوں گا. تو ہمیں تو منع کرتا ہے کہ سود نہ لو، نہ کھاؤ، نہ دو، اور خود ہمیں جو ہے وہ اپنی راہ میں خرچ کرنے پر زیادہ اجر کی صورت میں سود دیتا ہے. بدبختی دیکھیں فخس یہودی کی. اللہ اللہ، جس نے محبوب کو نہیں پہچانا اس کے مقدر میں ہدایت نہیں ہوتی حضرت. جو محبوب کو نہ پہچان سکا اس کے مقدر میں صراط مستقیم نہیں آتا. حضور کی ذات سے دور تھا تو پھر جہالت، اور پھر جہالت پر گمراہیاں، اور گمراہی پر پھر دلیلیں. کہنے لگا رب محتاج ہے، اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ رب ہم سے قرض حسنہ کا سوال کرتا ہے. اب جب یہ باتیں، بلکہ یہ مغلظات جب اس نے کہی نا اللہ رب العالمین کی شان سے متعلق توہین کرتے ہوئے، عاشق پھر عاشق ہوتے ہیں، عاشقوں کا اپنا مزاج ہوتا ہے. عشق تھوڑے ہی دیکھتا ہے کہ یہاں نفع ہوگا یا نقصان ہوگا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آئے تو ٹکا کے چنڈ ماری اسے. عشق دی چنڈ تے پھر اداسر تے ہونا نا. تو دوڑتا ہوا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. یا رسول اللہ، آپ کے دوست نے ابو بکر نے مجھے چپیڑ ماری ہے. آقا علیہ السلام نے جناب صدیق اکبر کو طلب فرمایا ابو بکر کیوں مارا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ اس نے اللہ کی توہین کی ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اللہ معاذ اللہ محتاج ہے، ہم بے نیاز ہیں، غنی ہیں، اللہ فقیر ہے، ہم مالدار ہیں، ہمیں تمہارے رب کی کوئی حاجت نہیں. میرے رب کی توہین کر رہا تھا تو اس وجہ سے مجھے غصہ آیا اور میں نے اس کو ایک تھپڑ جو ہے وہ جڑ دی ہے. اور ساتھ حضرت صدیق اکبر نے قسم اٹھائی، فرمایا اللہ کی عزت کی قسم، اگر تم یہودیوں اور ہم مسلمانوں کے درمیان معاہدہ نہ ہوا ہوتا تو میں نے اسی مقام پر تھپڑ کی جگہ پہ تیری گردن اتارنی تھی. تو میرے رب کی توہین کر رہے. اب جب وہ حضور کی بارگاہ میں آیا نا تو صدیق اکبر کی شکایت کی. سرکار نے طلب فرمایا جناب صدیق اکبر کو. تو آقا علیہ السلام کے طلب کرنے پہ، سوال کرنے پہ جناب صدیق اکبر نے سارا ماجرا عرض کیا. تو منافق، بے ایمان اور کافر، اس کے لیے اپنی بات سے پھرنا، مکرنا، فراڈ کرنا، دھوکہ دینا مشکل نہیں ہوتا. بات سے مکرنا ایمان والوں کے لیے مشکل ہوتا ہے. صاحب تقوی، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں کے لیے مشکل ہوتا ہے بات سے مکرنا. منافق کے لیے، بلکہ منافق کی تو نشانی ہی ہے، فرمایا جب کہے جھوٹ بولے، جب کہے جھوٹ بولے. جب یہ واقعہ حضرت صدیق اکبر نے پیش کیا نا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تو فوراً مکر گیا. فخس یہودی، بہت بڑا عالم یہودیوں کو، کہنے لگا میں نے یہ بات نہیں کی. اب پھر رب ہے. صدیق اکبر نے اگر اسے چنڈ ماری تھی یا اسے کہا تھا کہ میں تجھے تیری گردن اتار دیتا اگر ہمارے درمیان معاہدہ نہ ہوتا، کو اپنی ذات کی وجہ سے کہا تھا؟ نہیں، صدیق اکبر کا چنڈ مارنا اور غصے کا اظہار کرنا رب کی محبت کی وجہ سے تھا. اور محبت کا اصول ہے، محبت یک طرفہ نہیں ہوتی، دو طرفہ ہوتی ہے. دو طرفہ محبت. اور پھر اس کائنات میں رب سے زیادہ تو محبت کرنے والی ذات ہے ہی کوئی نہیں. کیوں جی؟ اس کائنات میں رب سے بڑھ کر مخلوق سے محبت کرنے والی ذات کوئی نہیں. تو جب صدیق اکبر کا جلال اور صدیق اکبر کا غضب رب کی محبت کی وجہ سے تھا تو پھر رب نے بھی اپنا فضل فرمایا. چونکہ کیس آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جا چکا تھا اور وہ مکر گیا، اس کے مکرنے پر اللہ رب العالمین نے فخس یہودی کی جھوٹی بات کے رد میں اور تاجدار صداقت حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بات کی تائید اور صداقت میں آیا مقدسہ نازل فرمائی کہ لقد سمع اللہ قول الذی. اچھا یہ دیکھیں، بیت المدارس کے مقام پر
اس کے فخذ یہودی عالم اور جناب صدیق اکبر کے مابین یہ مکالمہ ہوا، اور جناب صدیق اکبر نے جلال کا اظہار فرمایا، سرکار کی بارگاہ میں کیس پہنچا، اب بظاہر تو وہاں کوئی اور گواہ تھا ہی نہیں، تو پھر اللہ رب العالمین نے صدیق اکبر کے سچے ہونے پر گواہی دی۔ ایسے نہیں ذرا دب کے سبحان اللہ، اور رب گواہی دے رہا ہے صدیق اکبر کی صداقت پر۔ آج اگر کوئی حضرت صدیق اکبر کی صداقت کو نہیں مانتا اور معاذ اللہ انہیں کو برا بھلا کہتا ہے تو وہ بد نصیب ہے۔ جس کی صداقت کی گواہیاں رب دے اس ذات پر پھر کسی اور کی گواہی کی ضرورت باقی رہتی ہی نہیں۔ اب کوئی قیامت تک حضرت صدیق اکبر کو برا بھلا کہتا رہے، جناب صدیق اکبر کی شان میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آ سکتا، اس لیے کہ خلاق عالم جل وعلا اپنے پاک کلام قرآن مجید میں صدیق اکبر کے سچے ہونے پر خود آیت نازل فرما رہا ہے۔ رب خود آیت نازل فرما رہا ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں نے ایسی بات نہیں کی، رب تعالیٰ نے فوراً جناب صدیق اکبر کی تائید میں اور فخذ یہودی عالم کے رد میں یہ آیت نازل فرمائی، لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، فرمایا تحقیق البتہ اللہ تعالیٰ نے سن لی ہے ان لوگوں کی بات جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ یہی بات ہوئی تھی نا بیت المدارس کے مقام پر، یہ محبت ہوتی ہے، اور یہ ہے سرکار سے محبت پر اللہ کا انعام، سرکار سے محبت پر اللہ کا انعام، کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی اور ان کی کئی ہوئی بات، السلام علیکم، ان کی کئی ہوئی بات پر اللہ رب العالمین نے تصدیق نازل فرما دی قرآن مجید کی صورت میں۔ فرمایا محبوب اللہ نے سن لی ہے ان کی بات جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، اور صرف سنی نہیں بلکہ آگے فرمایا سنکتب ما قالوا، ہم ان قریب اسے لکھ دیں گے جو کچھ انہوں نے کہا، وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور ان کا انبیاء کرام علیہ السلام کو ناجائز اور ناحق قتل کرنا بھی لکھ دیں گے، وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور پھر ہم ان سے کہیں گے کہ اب جلانے والے عذاب کا مزہ چکھو، جلانے والی آگ کا مزہ چکھو۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔